بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی شخص نے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ آپ نے اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کیسے کی اور آپ میں مذہبی رجحان کیسے آیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں کسی زمانے میں شراب پینے کا عادی تھا۔ میری چھوٹی سی بچی تھی جو میرے سامنے ہی شراب کی بوتلوں کو انڈیل دیتی تھی۔ جب وہ 2 سال کی ہوئی تو وفات پا گئی، جس کی وجہ سے میرے دل پر بڑا صدمہ ہوا۔ جب شعبان کی 15ویں رات آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور ایک بہت بڑا اژدہا اپنا منہ کھولے ہوئے میرے پیچھے لگ گیا ہے۔ میں نے بھاگنا شروع کیا۔ اسی دوران مجھے ایک نیک بزرگ نظر آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس سانپ سے بچاؤ، خدا تمہیں بچائے۔ تو انہوں نے رو کر کہا کہ میں ضعیف اور کمزور ہوں، تمہیں نہیں بچا سکتا، لیکن تم آگے جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کا کوئی ذریعہ بنا دے۔ میں بھاگا اور ایک آگ کے پاس گیا تو آواز آئی کہ واپس جاؤ۔ میں پیچھے واپس مڑا مگر سانپ مسلسل میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میں پھر ان بزرگ کے پاس سے گزرا اور ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے کہا کہ میں کمزور ہوں، تیری مدد نہیں کر سکتا، البتہ تو اس پہاڑ کی طرف چلا جا، اس میں مسلمانوں کی امانتیں رکھی ہیں، اگر تیری بھی کوئی امانت ہوئی تو تیری مدد ضرور کی جائے گی۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو مجھے دیکھتے ہوئے ایک فرشتے نے آواز دی کہ دروازہ کھول دو، شاید اس شخص کی کوئی امانت تمہارے پاس موجود ہو تو وہ اسے دشمن سے پناہ دے گی۔ جب دروازہ کھل گیا تو اچانک مجھے اپنی بچی نظر آئی، جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے مجھے پکڑا اور بائیں ہاتھ سے اژدہے کو دور کیا تو وہ بھاگ گیا۔ پھر بچی نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں ان پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے اس کا خوف اختیار کریں؟ مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو قرآن کریم سمجھتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر میں نے اس اژدہے کے متعلق پوچھا تو بچی نے کہا کہ وہ تمہارے برے اعمال تھے۔ پھر میں نے ان بزرگ کے متعلق دریافت کیا تو بچی نے کہا کہ وہ تمہارے نیک اعمال تھے، تمہارے برے اعمال طاقتور تھے اور تمہارے نیک اعمال کمزور تھے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں گھبراتے ہوئے بیدار ہوا تو میں نے سچی توبہ کی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کیا۔ ایک شخص ایک بزرگ کے یہاں اللہ اللہ سیکھنے گئے تو انہوں نے اس شخص کو خلوت یعنی تنہائی میں رہنے کا حکم دیا اور چند روز خلوت میں ہی رہنے دیا۔ اس کے بعد خود اس کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیسا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ خنزیر جیسا۔ فرمایا، سچ کہا، اور ابھی خلوت میں ہی رہنے دیا۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ تشریف لے گئے اور پوچھا کہ اب مجھے کیسا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا، جیسا کہ کتا ہو۔ شیخ نے پھر بدستور اسی خلوت اور تنہائی میں رہنے کا حکم دے دیا اور کچھ عرصے بعد دوبارہ اپنے پاس بلایا اور پھر وہی سوال دہرایا۔ اس نے پھر کچھ اسی طرح کا جواب دیا۔ غرض اسی طرح شیخ کچھ عرصے بعد پوچھتے رہے اور وہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ کہتا رہا۔ بالآخر ایک مرتبہ اسے بلا کر پوچھا تو اس نے کہا، آپ مجھے ایسا نظر آ رہے ہیں جیسے 14ویں رات کا چاند۔ یہ سن کر شیخ نے فرمایا کہ سچ کہا بھائی، میں تو روز اول سے ہی بدر منیر تھا، مگر تمہیں کچھ اور ہی نظر آتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ تم خود جیسے تھے ویسا ہی مجھے دیکھتے تھے۔ اب چونکہ تم خود بدر منیر ہو گئے ہو، اس لیے مجھے بھی بدر منیر یعنی 14ویں کا چاند کہہ رہے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی خود بن جاتا ہے تبھی دوسروں کو پہچان سکتا ہے، جب تک خود ناقص رہتا ہے کاملین پر اعتراض ہی کرتا رہتا ہے۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔